بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كتابه المجيد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آمنت بالله صلى الله عليه وسلم وبلغنا رسوله النبي المدين الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے منوالوں اور رسالت کے پروانوں اور وفادار کے جانسانوں شہدائے محبت کے نقش نگاروں کبھی میری ملت کے نوجوانوں آؤ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے بمختار الہی مقام مالک انسوجا خاتم پیغمبران حضرت آمنہ کی لال حضرت عبداللہ کی جگر یعنی صبح کائنات کی شمس الضحا شام کائنات کی بدر الدجا محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کائنات میں ادب و احترام کے ساتھ مدینے کی جانب اللہ تعالی کا درود شریف عالیہ رضوان پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلوا علیہ وسلم وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے کریم کی در خطرہ کسی نے مانگا میرے کریم کی در خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں پورے بہا دیے ہیں اور آقا نے فقیروں کے کچھ پیار ایسا آقا نے فقیروں کے کچھ پیار ایسا خود بھیگ دیں اور کہیں منگتے کا بھلا ہو خود بھیگ دیں اور کہیں منگتے کا بھلا ہو. حضرات گرامی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب حضور تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر بہت ہی بڑا کا فرمایا. آج ہم سب بزرگ نماز ادا کرنے کے لیے اللہ نے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے تمام کر گناہوں کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے مولا آج کے مقدس دن کی فضیلت ہے ہم تمام کے تمام کر گناہوں کی بخشش و مغفرت فرمائے. محترم حضرات پچھلا جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اسی آیت کریمہ کو میں نے پچھلا جمعہ بھی
آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا تھا اور اس آیت کریمہ کے متعلق آپ حضرات کے سامنے میں نے گفتگو کی تھی، بیان کیا تھا۔ میرا موضوع تھا جنت کیا ہے اور جنت کی نعمتیں کیا کیا ہیں اور ادنا جنتی کا اہل کتنا بڑا ہوگا۔ آپ حضرات نے جنت کی چند کھڑکیاں، جنت کی چند نعمتیں آپ حضرات کو پچھلے جمعہ سوال کیا تھا۔ کسی موضوع کو میں آگے بڑھاتے ہوئے دعائیں کی کلمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اپنے رب کی طرف بخشش و مغفرت کی خاطر اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سما دیا ہے، جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان سما جائے، ایسی جنت کی طلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دوڑو۔ رب فرما رہا ہے اے بندو میری بارگاہ کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، کس مقصد سے؟ بخشش و مغفرت کی نیت سے، بخشش و مغفرت کی خاطر میرے بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آؤ اور اس جنت کو پانے کے لیے جس جنت کو میں نے، جس جنت کے اندر میں نے زمین و آسمان کو سما دیا ہے۔ اب آگے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعدت للمتقین، اور میں نے متقیوں کے لیے جو جنت جیسی نعمت بنائی ہے میں نے متقیوں کے لیے بنائی ہے، متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اب متقی کون ہے اور جنت جب متقیوں کے لیے بنایا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنایا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والوں کے لیے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والوں کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے، تو یہ اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے، یہ متقی کون ہے؟ متقی کی پہچان کیا ہے؟ متقی کے اوصاف کیا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں سب سے پہلے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی رب تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے اوصاف بیان کیا ہے، متقیوں کی صفتیں رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کی سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی رب تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ اللہ کا خوف کس کے دل میں ہوتا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کتاب ہی ایسی معتبر کتاب ہے، اعلیٰ مقام رکھنے والی کتاب ہے اور کوئی دنیاوی کتاب نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب کلام مجید ہے، تو بھلا اس میں کون شک کر سکتا ہے؟ پھر کچھ شک کرنے والے پہلے کے دور میں اور کچھ دن پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کلام مجید کی کچھ آیت کریمہ میں الٹ پھیر کرنے والے، زیر و زبر کو تبدیل کرنے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتے ہیں، جو میرے مقدس کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں، میں نے اس کلام مجید کی ذمہ داری خود لے لی ہے، میں نے اس کلام مجید کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے خود لے لی ہے۔ تو بھلا جو کلام مجید کی ذمہ داری رب العالمین لے لے، اس کلام مجید کو کوئی بدل سکتا ہے؟ اس کلام مجید کے ایک زیر و زبر کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کیا؟
یعنی یہ کلام مجید ہے۔ قرآن پاک یہ متقیوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقویٰ اور پرہیزگار والے انسان ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے میری یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے، یعنی سیدھے راہ پر چلانے والی کتاب ہے۔ اب جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، اللہ کون ہے، اللہ نے کیا پیغام دیا، کیا حکم دیا، کیا کرنے کا حکم دیا اور کیا نہ کرنے کا حکم دیا، اس کی کوئی اس کو تمیز ہی نہیں ہے، بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب اس کے لیے کیسے ہدایت بن سکتی ہے؟ قرآن پاک میں اسی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا خوف نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں مہر لگا دیا ہے، ان لوگوں کے دل میں مہر لگا دیا ہے، ان کو آپ کتنا بھی بتائیں، کتنا بھی سمجھائیں، وہ ہاں ہاں کریں گے، لیکن زبان سے ہاں ہاں کریں گے اور دل سے انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا مہر لگایا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، یعنی مرض کا مہر لگا دیا ہے، بیماری کا مہر لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے اوصاف سورۃ البقرہ میں شروع میں ہی بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اب متقی کون ہے؟ ان کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، یہ متقی کے اوصاف ہے، صفت ہے، وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، یہ بھی متقی کے اوصاف ہیں۔ اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے متقی کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ایک صفت یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ایک متقی کے اوصاف یہ ہے کہ جو زکات ادا کرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں، یہ بھی متقی کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے۔ حضرات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے۔ بندہ کون بندہ؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی متقی کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے متقیوں کے کئی اوصاف ہیں، کئی صفتیں ہیں، جیسے کہ بغیر دیکھے ایمان لانا، جیسے کہ نماز قائم کرنا، نماز کو ٹائم ٹو ٹائم نماز کو ادا کرنا، وقت پر نماز کو ادا کرنا، جیسے کہ زکوٰۃ جب واجب ہو جائے تو زکوٰۃ جب فرض ہو جائے زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور جیسے کہ اللہ نے مال دیا ہے، کیونکہ اللہ بندہ خود سے مال کو حاصل نہیں کر سکتا،
طلب نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بغیر اللہ کے ہدایے ایک پتہ نہیں مل سکتا۔ تو بندہ بھلا مال و دولت کیسے اپنے دم پر حاصل کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے، اور بندہ یہ جانتے ہوئے، یہ یقین رکھتے ہوئے، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کا مال ہے، اور اللہ کا مال صرف میرے لیے نہیں ہے بلکہ اس میں اور دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے، جیسے کہ یتیم کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، مجبور لاچار کا حق ہے، بیماروں کا حق ہے۔ تو جب بندہ اس یقین کے ساتھ اگر اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گارنٹی لیتا ہوں اس بندے کا، اس بندے کے مال کا میں گارنٹی لیتا ہوں، چاہو تو مجھ سے لکھوا لو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ چاہو تو مجھ سے لکھوا لو، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اللہ نے جس بندے کو مال و دولت دیا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور یہ عقیدہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس مال پر صرف میرا حق نہیں ہے بلکہ اس میں اور دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے، یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں جو بندہ اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے کہ مال، بلکہ اس کے مال میں اور بھی زیادتی ہوتی جاتی ہے، بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ اب جب اللہ کے نبی فرما دیں، اللہ کے نبی جب فرما دیں تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، میں یتیموں پر لٹا دوں گا، غریبوں پر لٹا دوں گا، مسکینوں پر لٹا دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مال ختم ہو جائے۔ جب اللہ کا فرمان ہے، اور سورۃ الطلاق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ پر توکل کرے، جو مجھ پر بھروسہ کرے، جو بندہ مجھ پر بھروسہ کرے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو وہاں سے رزق عطا کروں گا کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کا جو ٹکڑا میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو وہاں سے رزق عطا کروں گا کہ بندہ گمان ہی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو مجھ پر یقین رکھتا ہے، جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، جو مجھ پر توکل رکھتا ہے، اس بندے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا میں وہاں سے اسے رزق عطا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے، اب بندہ اللہ کا حق سمجھتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے لیے گارنٹی لے لیتا ہوں، مجھ سے لکھوا لو کہ اس بندے کے مال و دولت میں کبھی کمی آ ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرے گا اس کا مال اور بھی بڑھتا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس کا مال اور بھی بڑھتا جائے گا۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا مزاج کیا بنا ہے، رویہ کیا ہے کہ ہم اگر خرچ کریں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ یہ ہمارا یقین ہے، ہم اور آپ اپنے آپ پر یقین کیے ہوئے ہیں، اللہ پر ہمارا توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اسی وجہ سے مال میں کمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کسی کا مال کوئی تجارت والا لوٹ لیتا ہے، کسی کے فیکٹری میں چوری ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے، طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ پریشانیاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ پر گمان کرتا ہے، یقین کرتا ہے۔ جس اللہ نے مال و دولت دیا اس اللہ پر تو بھروسہ ہی نہیں ہے، تو بھلا بتائیے اس کے مال و دولت میں بڑھوتری کہاں سے ہوگی؟ اس کا مال اور بھی گھٹتا جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اس آیت پر ایمان رکھتے ہوئے کاروبار کیجئے، تجارت کیجئے، مال و دولت کمائیے، اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں اضافہ فرماتا ہے کہ نہیں۔ اللہ پر یقین تو کیجئے۔
حضرات گرامی وقار، تو میں عرض کر رہا تھا متقیوں کے اوصاف، متقیوں کے، کیونکہ جنت کا بیان چل رہا ہے۔ جنت متقیوں کے لیے بنایا ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ متقیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت بنائی ہے۔ اور آپ حضرات نے پچھلا جمعہ جنت کی چند نعمتوں کا ذکر آپ حضرات نے سنا۔ جنت کیسی ہے، جنت کا حسین منظر، جنت کی وہ لذتیں، جنت کی وہ حوریں، جنت کے وہ نہر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے ہم تمام حضرات تک جنت کا حسین منظر ہم تمام حضرات تک پہنچا۔ جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے تو اس کے بارے میں بتا ہی نہیں سکتے۔ جہاں تک کتابوں میں آیا ہے کہ جو دروازے کا فاصلہ ہے نا وہ کم پڑ جائے گی اور دروازہ چرچرائے گا، آواز آئے گی، لوگ ایسے جنت کی طرف جائیں گے ایک بارگی میں۔ تو جنت میں 8 دروازے ہیں حضرات گرامی وقار۔ تو جب جنت کے دروازے کا اتنا فاصلہ ہے تو بھلا بتائیے جنت کتنی بڑی ہوگی۔ جنت میں نعمت ہی نعمت ہے، جنت میں نہ نیند ہے نہ موت ہے، جنت میں نہ حاجت ہے، بس جنت میں جس چیز کی خواہش ہوگی وہ چیز ہمیں کھانا ہے، اور وہ ہضم کرنے کے لیے ایک خوشبودار جنتی کے منہ سے ایک ڈکار نکلے گا، اور جنتی جو چیز بھی کھائیں گے وہ سارا چیز ہضم ہو جائے گا، خوشبودار۔ وہاں کوئی حاجت کی ضرورت نہیں، بیت الخلا جانے کی ضرورت نہیں، استنجا جانے کی ضرورت نہیں، نیند نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ادنا جنتی لوگ ہر ہفتے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کا دیدار ہو جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ آج ہم اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں اس مقصد سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دے، اللہ طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات دے دے۔ تو اس اللہ کا اگر دیدار جنت میں ہو جائے تو یہ کم بڑی بات ہے۔ ہمارے جنتیوں کے لیے یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ ادنا جنتی، جو سب سے چھوٹے جنتی ہوں گے، ادنا جنتی ہوں گے، وہ ہر ہفتہ رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ جو اعلیٰ جنتی ہوں گے ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام کو جنت کا تذکرہ سنا رہے تھے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل اٹھے اور رہا نہ گیا ان سے، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں تو 8 دروازے ہیں، کیا کوئی ایسا ہی جنتی ہوگا کہ ان کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا اور وہ بندہ جس دروازے سے چاہے گا اس دروازے سے ہو کر کے جنت میں چلا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ دیکھیے، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں اور بتائیں گے کہ وہ کون شخص ہے جس کو اللہ 8 دروازوں سے پکارے گا اور وہ جس دروازے سے چاہے گا اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں اور جو میں پوچھوں گا اللہ کے نبی ضرور بتائیں گے۔ عرض کیے، اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، بے شک ایک شخص ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ 8 جنت کے 8 دروازوں سے پکارے گا اور وہ چاہے گا جس دروازے سے جانا اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تم ہی ہو، اے ابو بکر، وہ تم ہی ہو
جس کو رب تبارک و تعالی جنت کے 8 دروازوں سے پکارے گا، اور تم جس دروازے سے چاہو گے اس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمین الغیظ، جو میں متقیوں کے اوصاف بیان کر رہا تھا، ان میں ایک متقی کی یہ پہچان ہے اللہ سے ڈرنے والوں کی بہت خاص پہچان کہ بندہ خوش ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، بندہ خوش ہو ایسو عشرت میں جی رہا ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور بندہ غمگین ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، پریشانی کے عالم میں ہو، اس عالم میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والوں کی صفت ہے۔ اور اس کے بارے میں رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ متقیوں میں سب سے اوپر ان متقیوں کا نام ہوگا جو غم زدہ ہوتے ہوئے، پریشانی کے عالم میں ہوتے ہوئے، یعنی کہ مال و دولت نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ متقیوں میں، مجھ سے ڈرنے والوں میں یہ بندہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہے، جو پریشانی کے عالم میں بھی میری راہ میں نہ ہوتے ہوئے بھی میری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اس رب کی طرف بخشش و مغفرت کی خاطر، اور اس جنت کی طرف جس جنت میں میں نے زمین و آسمان کو سما دیا ہے، ایسی جنت کی طلب کی خاطر دوڑو، اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے کیا کرو، میری عبادت کرو، مجھ سے ڈرو اور میرے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ تو میں نے ایسے لوگوں کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ پچھلا جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ جنت میں جنتیوں کو جو محل دیا جائے گا اس محل میں 4 دروازے ہوں گے، ایک ہوگا پانی کا، ایک ہوگا دودھ کا، یعنی دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ایسا پانی والا نہر، اور ایک دروازہ ہوگا کہ بندہ جب چاہے گا اس دروازے کو کھولے گا اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں رب کا دیدار کروں، تو دروازے کو کھولے گا اور رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا ہوا نظر آئے گا، رب کا دیدار ہوگا۔ ایک دروازہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا اس بندے کو، رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندہ اس دروازے کو کھولنا، اور جب یہ دروازے کو کھولو گے تو تمہیں جہنم نظر آئے گا، جہنم کی ہولناکیاں، جہنمی لوگ نظر آئیں گے، اور جہنمی لوگوں کو دیکھ کر کے تم اس دنیا کو یاد کرنا جس دنیا میں میں نے بھیجا تھا، اور دنیا میں کیا آواز آئے، کیا برائی کیے، کیا اچھائی کیے، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرا رب بڑا رحمان ہے، تیرا رب فضل کیا اور تمہیں جنت عطا کیا، تم اس دروازے کو کھولنا اور جہنم کے نظارے کو دیکھنا، جہنمیوں کو دیکھنا، تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب وہ جہنم کو دیکھنے کے لیے اس محل کا وہ دروازہ کھولے گا تو اس کو جہنمی لوگ نظر آئیں گے، اب جنتی اور جہنمی آپس میں باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ مدثر میں اس کے تعلق سے تمام جو محل رب کا اعلان ہے، جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ جنتی جو ہے وہ جنت سے سوال کریں گے، جنتی جہنمیوں سے مجرموں سے کیا سوال کریں گے کہ ہم دنیا میں تھے، ایک سال میں رہا کرتے تھے، ایک سال کھاتے گھومتے پھرتے تھے، ایک سال ادھر رہتے تھے، باتیں کرتے تھے، آج یہاں وہاں عذاب میں گرفتار ہو، یہ بتاؤ کہ کس چیز نے جہنم ڈالا ہے، جہنم پکاریں گے لم نکن من المصلین، کیا کہیں گے؟ جہنمی کہیں گے، آلو جہنمی کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم
نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات نماز نہ پڑھنے والوں کی ایک نشان علامت ہے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جنتی جہنم جہاں سوال کریں گے دوسرا تو پھر وہ جہنم کہیں گے ولم نکن من المصلین، ہم مسکینوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، مسکینوں کی مدد نہیں کرتے تھے، یتیموں کی ہم دیکھ بھال نہیں کرتے تھے، ہم ایسو عشرت میں جی رہے تھے، جو مسکین تھے، یتیم تھے، لاچار تھے، بھوکے بھوکے رہ جاتے تھے، لیکن ہمیں خوف نہیں ہوتا تھا، ہم اس کی مدد نہیں کرتے تھے، ہم اس کا خرچ نہیں کرتے تھے۔ لم نکو ایک نشانی سے ہے ہم یہاں خرچ نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں آئے ہیں۔ اس کے بعد جنتی سوال کریں گے، جہنمی جواب دیں گے اور ہم جب دنیا میں تھے تو پرانے والوں کے ساتھ ہمارا رہن تھا، یعنی کوئی بندہ کسی اچھے انسان کا اگر مذاق اڑاتا تھا تو ہم کا ساتھ دیتے تھے، فضول باتوں میں ہم کا جو ہے ساتھ رہتے تھے۔ اگر کوئی ایک ہفتے کے بعد مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی ایک ہفتے کے بعد مسجد میں آیا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، چلو بھائی اب نماز پڑھنا چاہیے، یہ نماز بڑی عبادت ہے، اب وہ نماز پڑھنے لگا، اب لوگ مذاق بنانے والے اب اس بندے کو دیکھ کر ادھر ادھر باتیں کرنے لگے، ابھی تک تو نمازیں نہیں تھے، ادھر ادھر باتیں مارتے تھے، اب کیا ہو گیا، اب یہ تو بہت بڑا سنت بن چکا ہے، بہت بڑا یعنی کہ ایسے الفاظ تکلیف دینے والے بندہ سن کر کے نماز کیا پڑھے گا، بلکہ دل میں شیطان اور بھی وسوسے ڈالتا ہے اور بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے جہنمی جواب دیں گے کنا ہم دنیا میں ایسے لوگوں کو اچھے لوگوں کا مذاق بنایا کرتے تھے، فضول باتوں سے بہتایا کرتے تھے اور ہم ساتھ دیا کرتے تھے۔ ایک وجہ یہ ہے جہنم میں آنے ایک وجہ یہ ہے آج جہنم میں چل رہے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے جہنمی جواب دیتے ہیں کہ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر کے لوگ دین کی تعلیم دیتے تھے، قیامت کے بارے میں بتاتے تھے، میدان محشر کے بارے میں بتاتے تھے، آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں بتاتے تھے، لیکن ہم یقین نہیں کرتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو جہنم میں آنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر قیامت پر ہمارا یقین نہیں تھا، اللہ کے اس آخری دن پر ہمارا یقین نہیں تھا، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں جہنم میں ڈالا ہے۔ تو جنتی جہنم سے سوال کرتے جائیں گے اور جہنمی جواب دیتے جائیں گے۔ تو آپ حضرات نے سنا اور میں نے جمعہ بھی کہا تھا یہ چار چیزیں اکثر و بیشتر ہمارے آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ آپ آپ قرآن کو پڑھیں، آپ سوچیں کہ ایسا پائی جا رہی ہے۔ آج لوگ ایک وقت اگر وقت ملا نماز پڑھ لے، وقت نہیں ملا تو پھر سوچتے ہیں کہ چلو دوسرے وقت جا کر نماز پڑھ لیں گے، ادا کر دیں گے، ایسا سوچتے ہیں کچھ لوگ۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے انہیں مال و دولت دیا ہے لیکن وہ اس مال و دولت پر ادنا ہوتے ہیں، اس پر یتیم کا حق سمجھتے ہی نہیں، مسکین کا حق سمجھتے ہی نہیں، غریب لاچار کا حق سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اپنے مال پر اپنا ہوتا ہے ایسے عشرت میں ادھر کو خرچ کر دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں خرچ کرنے سے
اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس کے مال میں بڑھاوا دیتا ہے، اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، وہاں وہ بندہ خرچ نہیں کرتا اس یقین سے اس مال میں میرا پتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ آج پایا ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ حضرات گرامی مقام وقت طویل ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ان پیغامات کو سن کر کے اللہ سے ڈرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آئیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے تو یہ نہ کہنا کہ ہم لگائیں گے اللہ کے نام میں تو ہمارا کم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں اس کو وہاں سے میری راہ میں کرے گا، میرے مجبور لاچار بندوں پر کرے گا، میں بندے کو بہت بہت آتا کروں گا، میرا بندہ بھی نہیں سکتا، اور یقین کے ساتھ اگر وہ خرچ کرے گا کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور سارا کام اللہ کے سپرد کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں سے حصہ کروں گا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بندہ کا مال ہے، عقل ہے، برحق ہے، اور اس یقین کے ساتھ وہ پر خرچ کرے، لاچاروں پر خرچ کرے، اور دیکھیں کہ اللہ آپ کے مال و دولت میں اضافہ فرماتا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور بتانے والے کے ساتھ آپ ان کا ساتھ لائیں، بلکہ ان کو جو ہے بچانے کی کوشش کریں کہ ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے خود بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے اس کے ساتھ میں بھی جہنم میں جاؤں گا۔ جہنم کی بنیادیاں بھی آپ کے ہاتھ میں سنبھال دیا ہے۔ جہنم میں کھانا کیسا ہوگا اور جنت میں کھانا کیسا ہوگا، آپ خود فیصلہ کریں، جنت کا کھانا چاہتے ہیں جہنم کا کھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الذین یؤمنون بالسماوات والجبال والآخرین الغیب، لوگ سمجھو ہیں کہ سب سے اچھے ہیں وہ خوشحال رہتے ہوئے بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور بہتر وہ لوگ ہیں جو غمزدہ رہتے ہوئے بھی پریشانی کے حالت میں رہتے ہوئے بھی میری راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پابندی کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔